پاکستان کے ایک علاقے سے جائیں دوسرے علاقے میں تو ہمارا رویہ مائنورٹیز کی طرف تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارا رویہ خواتین کے متعلق تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی فیصلہ سازی ایک سینٹرلائز جگہ کے اوپر ہے تو آپ اس کے بوجھ سے اپنے آپ کو مابرا کر کے فیصلے کرتے چلے جائیں گے تو کافی فیصلے آپ کے غلط ہو جائیں گے۔ ایک تو جو خدا کی طرف سے لیڈرشپ کی اپوائنٹمنٹ کا عمل تھا وہ تو 1400 سال پہلے ختم ہو گیا، تو اب ڈیوائنلی اپروپریٹڈ لیڈرشپ تو نہیں آئی۔ پاکستانی پارٹیز جو ملک کی 3-4 ہیں، ان کے اندر ایک بڑا ریگرس طریقہ کار ہے انڈکشن کا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کا۔ محمد نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے، آپ احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیجئے، یہ سارے وہیں سے چلے ہوئے ہیں۔ سسٹم کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں ان کو دور کرنے کے بجائے یا سسٹم کے اندر جو بری چیزیں ہیں ان کو ہٹانے کے بجائے ہم سسٹم کو ہی اڑا دیتے ہیں۔ گفتگو کی اس نشست میں خوش آمدید۔ میرا نام اعجاز حیدر ہے۔ آج کا موضوع گفتگو ہے مقامی حکومتوں کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کیا ہے۔ یہ موضوع بہت اہم اس لیے ہے کیونکہ جو شراکتی جمہوریت ہوتی ہے، جسے آپ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے عوام کی شراکت کے ساتھ، اور وہ شراکت جو ہے اس کا جو بنیادی، اگر اس کو ایک سیڑھی سمجھا جائے تو اس کا جو بنیادی زینہ ہے وہ مقامی حکومتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی صوبائی حکومتیں ہو سکتی ہیں، کئی ممالک میں ہوتی ہیں، کئی میں نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ صوبے بھی ہیں تو 3 جو ہے وہ زینے ہیں۔ پہلا زینہ جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا ہے، دوسرا جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے۔ اور اس میں جو شراکتی جمہوریت کا جو ایک اہم جو جزو ہے اس کا تعلق ہے فیصلہ سازی کا عمل۔ صوبائی سطح کے اوپر اور وفاقی سطح کے اوپر ہم اپنے نمائندے چن کے بھیجتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پالیسی سازی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مقامی حکومتیں جو ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا جو عمل ہے جمہوریت کا اور جو شراکت ہے لوگوں کی فیصلہ سازی کے عمل میں، وہ ایک بہت ہی اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی سیاسی نظام، جمہوری سیاسی نظام مکمل نہیں سمجھا جاتا اور جمہوری نہیں سمجھا جاتا جب تک اس کے اندر ایک مؤثر مقامی حکومتوں کا نظام نہ ہو۔ اب مقامی حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ اس میں 2 مقاصد ہیں بنیادی، اس کے علاوہ لیکن یہ 2 جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے جو انتظامی ہے، اور انتظامی مقصد جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اشیاء اور خدمت یعنی گڈز اینڈ سروسز جو ہیں وہ آپ نے سپلائی کرنی، اور دوسرا مقصد جو ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ نے ایک اشتراکی طور پہ لوگوں کو شریک کرنا ہے اپنے فیصلہ سازی کے عمل میں، اور اس کے اندر جسے آپ کہتے ہیں اسپیسیفک لوکل پبلک نیڈز، کہ اس جگہ کی کیا خصوصی جو ہے وہ ضرورتیں ہیں، اور ان مقامی ضرورتوں کو کیسے جو ہے ان کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیاد۔ اس کے علاوہ جسے آپ گراس روٹس پبلک لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ کہتے ہیں، اس کا بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے مقامی حکومتوں کے ساتھ، اور اس سے آپ کی سیاسی جماعتیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ وفاق سے انتقال اختیارات جو ہے وہ صوبوں کو کرتے ہیں، جو کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے تحت بھی کیا، اور پھر صوبوں سے انتقال اختیارات جو ہے وہ مقامی حکومتوں میں ہونا چاہیے، اور یہ دنیا کا نظام ہے۔ ابھی اسی سلسلے میں گفتگو کے لیے میں نے آج مدعو کیا ہے سینیٹر مصدق ملک صاحب کو۔ سینیٹر ملک صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ان معاملات پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے اس پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیا افادیت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، اور دوسرے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارے ہاں یہ نظام جو ہے کیوں نہیں پنپ سکا، یعنی ہمارے ہاں مقامی حکومتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ مؤثر کیوں نہیں ہوتی۔ تو اس کے حوالے سے ملک صاحب سے بات کریں گے، اور پھر میں ان سے گزارش کروں گا دوسرے حصے میں کہ ذرا ہمیں یہ بتائیں اپنے تجربے سے، کیونکہ وہ ایک سیاسی رکن بھی ہیں، ہمیں اپنے تجربے سے بتائیں کہ اس نظام کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں مسائل تو ہیں،
لیکن ان سے نمٹنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تو بات دنیا کے تجربے سے واضح ہے کہ مقامی حکومتوں کے مؤثر ہوئے بغیر آپ کا سیاسی اور جمہوری عمل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ اہمیت، افادیت اور ضرورت، کیونکہ دنیا کے تجربے سے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس کے بغیر سیاسی اور جمہوری نظام نہیں چلتے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مضبوطی کا بھی اس کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، آپ نے تقریباً ساری بات تو کر ہی دی اپنے ابتدائیہ میں۔ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی حکومتی سروسز ہوتی ہیں جن کے اندر ایک خاص قسم کی ارجنسی ہوتی ہے، یعنی آپ انتظار نہیں کر سکتے اور فوری طور پہ آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور فوری طور پہ آپ نے ڈلیوری کرنی ہوتی ہے۔ تو جب ایسا کوئی طریقہ کار ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے چلنا ہے ٹنڈو آدم سے اور آنا ہے پہلے کراچی یا پہلے آنا ہے اسلام آباد، اور وہاں پہ آپ اپنا مقصد بیان کریں گے، اپنی مصیبت جو ہے اس کا ذکر کریں گے، پھر کوئی بندہ وہاں بیٹھے گا اور سوچے گا کہ بھائی ٹنڈو آدم کیسا ہوتا ہے، ٹنڈو آدم میں کیسی غربت ہوتی ہے، اس کو امیجن کرنی پڑے گی۔ وہ بابو کوئی آپ کی طرح ہماری طرح لاہور میں کہیں کراچی میں پڑا ہوا، اس کو کیا معلوم ٹنڈو آدم کدھر ہے، وہاں پہ کیسی غربت ہے، وہاں کے کیسے اسکول ہیں، وہاں پہ کیسی ضروریات ہیں۔ تو ایک تو ارجنسی جہاں پر ہوتی ہے کسی چیز کی، وہاں پہ فیصلہ سازی بہت دور نہیں ہو سکتی اس جگہ سے جہاں پہ اس سروس کی ضرورت ہو۔ تو پہلا تو یہ مقدمہ ہے جس کے لیے بہت زیادہ یہ لوکل باڈیز کی، یا جس کو آپ شراکتی جمہوریت کہتے ہیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بعض جگہ کے اوپر ضروریات جو ہوتی ہیں وہ علاقائی ہوتی ہیں، یعنی جب آپ لوگوں کی جو ہیلتھ پرسیپشن ہے یا لوگوں کی تعلیم کے متعلق جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ ایک بڑی حد تک آپ کی جو لوکل ٹریڈیشن ہے، آپ کی ثقافت ہے، اس میں مقید ہے۔ یعنی خواتین کا رول بدلتا رہتا ہے۔ ہم تو برابری کے لیے خیر آپ بھی جدوجہد کرتے ہیں اور ہم بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو حقیقت ہے نا کہ جیسے آپ پاکستان کے ایک علاقے سے جائیں دوسرے علاقے میں تو ہمارا رویہ مائنورٹیز کی طرف تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارا رویہ خواتین کے متعلق تبدیل ہوتا جاتا ہے، اقلیتوں کے متعلق تبدیل ہوا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ جو ہمارا طریقہ کار ہے، استاد کا جو مقام ہے، یہ سب چیزیں ثقافتی ایک طریقہ کار ہے، وہاں پہ ایک تاریخ کا بوجھ ہے جو لے کے علاقے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز کام کرے گی کراچی میں وہ شاید کام نہ کرے، دوبارہ میں اگر ٹنڈو آدم کا ہی نام لے لوں، شاید وہاں پہ ناکام کرے، تو وہاں پہ اس کی اڈیپٹیشن کی ضرورت ہو علاقائی ضروریات کے مطابق۔ تو اگر آپ کی کوئی فیصلہ سازی ایک سینٹرلائز جگہ کے اوپر ہے تو اس میں جو سینسٹیوٹی ہے یا آپ کی سوچ کے اندر جو اس علاقے کی ثقافت، اس علاقے کی ٹریڈیشن، اس علاقے کی تاریخ، اس علاقے کا جغرافیہ، آپ اس کے بوجھ سے اپنے آپ کو مابرا کر کے فیصلے کرتے چلے جائیں گے تو کافی فیصلے آپ کے غلط ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسری بات بڑی اہم ہے ہماری لوکلائزڈ سسٹم کے لیے۔ اور تیسری جو ہے وہ کوئی روایات کی دوسری بات کوئی میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ اس کی ڈائیورجنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں، تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیں، ان کا مرکب بنائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تمام چیزیں جو لوکلائزڈ ہیں، وہ تمام چیزیں جن میں فوری طور پہ فیصلہ سازی کی ضرورت ہے، فوری طور پہ سروس ڈلیوری کی ضرورت ہے، اور وہ تمام علاقے جہاں پہ کسی بھی وجہ سے، ثقافت کی وجہ سے یا تاریخ کی وجہ سے یا جغرافیے کی وجہ سے جو روایات ہیں وہ مختلف ہیں، یا سوچنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے، وہاں پہ سولوشنز مختلف چاہیے، تو وہاں پہ لوکلائزڈ جو چیزیں ہیں وہ بہت ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے کیوں لوکلائزڈ، چاہے وہ صفائی کا نظام ہو، چاہے وہ سیوریج سسٹم کا نظام ہو، چاہے وہ تعلیم کا نظام ہو، چاہے وہ صحت کا نظام ہو، یا دیگر بہت سے نظام ہیں، ان کو جو آپ کا لوکلائزڈ سسٹم ہے تحصیل کی لیول پہ یا ڈسٹرکٹ کی لیول پہ یا گاؤں کی لیول پہ یا ٹاؤن کی لیول پہ، تو ان تمام لیولز پہ یا ان کا ایک مرکب بنا کے، ایک سینسیبل یونٹ بنا کے
ان تمام ضروریات کو وہاں پہ ایڈریس کیا جائے. یہ میرے خیال میں ایک اہم جزو ہے ڈیولوشن کا یا لوکل باڈیز کے الیکشنز کے پروسیس. اچھا ملک صاحب، یہ تو آپ نے ایک بہت جو ہے خوبصورت خاکہ جو ہے ہمارے سامنے پیش کر دیا. میں آپ سے واپس آنے سے پہلے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ثقافت اور روایات اور سوچنے کا جو عمل ہے اور مقامی ضرورتیں جو ہیں، مقامی ضرورتیں نہیں لیکن ثقافت اور روایات، اور اگر اس کو ہم ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ یہ بہت سے مسائل جو ہیں یہ ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں ہیں، یعنی اقلیتوں کا کیا جو ہے ان کے ساتھ کیسے آپ نے سلوک کرنا ہے یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے، لیکن بہت زیادہ اہمیت ڈالی جاتی ہے مقامی حکومتوں پر. اور یہ سوال میں آپ سے اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت عرصہ گزارا امریکہ میں بھی، آپ نے مشرق وسطیٰ میں بھی اور یورپ میں بھی. ہم نے یہ دیکھا کہ اپنا باراک اوباما صاحب کے زمانے میں ان کے پہلے جو چیف آف سٹاف تھے رام ایمینوئل، اور آپ کو معلوم ہے کہ چیف آف سٹاف جو ہے وہ دوسرا سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے امریکی سسٹم میں، نظام میں، لیکن انہوں نے وہاں سے 1.5 سال کے بعد استعفیٰ دیا اس بنا پہ کہ وہ شکاگو کے میئر کا چناؤ لڑنا چاہتے تھے. یعنی مجھے ذاتی طور پہ اس سے یہ ایک سگنل ملتا ہے کہ اتنی اہمیت ہے میئرل الیکشن کی یا مقامی حکومت کی کہ انہوں نے چیف آف سٹاف کے عہدے سے استعفیٰ دے کے وہ چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا. تو اس کے اندر یہ کیا اس کا تعلق جو ہے وہ ایک شخص کی جو سیاسی جو اس کا جو کریئر ہے اس کے ساتھ بھی ہے؟ کیا اس کا تعلق اس بات کے ساتھ بھی ہے کہ مقامی حکومتوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ، اور یا جیسے آپ پریسٹیج ایلیمنٹ کہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو ہے لوگ اس بات کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ اس سطح پہ جو ہے وہ سیاست میں آئے اور اس سطح سے پھر اگلے زینے کی طرف جائیں. یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں، میں اس کو 3 زاویوں سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ بعض مرتبہ ضروریات مختلف نہیں ہوتی. مجھے تو لگتا ہے کہ ضروریات ہر جگہ پہ مختلف ہوتی ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں بھی بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں. امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد، ہر 4 میں سے 1 آدمی 65 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے. تو امریکہ کے ایک وسیع و عریض علاقہ ہے اور کچھ سلیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں ریٹائرمنٹ کمیونٹیز بن گئی ہیں بہت زیادہ. ان ریٹائرمنٹ کمیونٹیز کے اندر صحت جو ہے وہ ایک بہت اہم جزو، مگر تعلیم نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی ایسے نوجوان جوڑے نہیں رہتے جن کے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے اسکول کالج میں جانا ہوتا ہے. وہ لوکلائزڈ فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے اسکول میں کتنا پیسہ لگانا ہے اور صحت میں کتنا پیسہ لگانا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا اسکول سسٹم جو ہے، اسکول ڈسٹرکٹ کو اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ بہت تھوڑے سے ایک تو نمبر ہی بچوں کے اتنے کم ہوتے ہیں. ریٹائرمنٹ ہر بندہ 65-75 سال کا ہے، 3 نسل نیچے بھی ہو چکی ہیں، بچوں کی بھی شادی ہو چکی ہے، ان کے بچے بھی کسی اور جگہ پہ آباد ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں. اور جب وہ کپل جو ان کے بچے ہیں، جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کہاں رہنا ہے، تو وہ سب سے پہلے اسکول ڈسٹرکٹ دیکھتے ہیں کہ کون سا اسکول ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ ہمارے ٹیکس کے پیسے اسکول سسٹم میں جائیں گے تاکہ ہماری اگلی نسل جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. تو ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مان لیں کہ امریکہ تقریباً سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، یا نارڈک ریجنز اور امریکہ تو یقینی طور پہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ جات ہے، تو وہاں پہ بھی ریٹائرمنٹ کمیونٹیز مختلف ہیں، کلچرز مختلف ہیں. اگر آپ کسی پرانی انڈین کمیونٹی، میرا مطلب بھارتی کمیونٹی یا بھارت امریکی نظام نہیں ہے، لیکن جو ان کی جو انڈیجنس جو ہے امریکن انڈینز جو ہے، ان کی کمیونٹیز میں چلے جائیں تو ان کی روایات اتنی مختلف ہیں اور ان کا کلچر اتنا ابھی بھی مختلف ہے، اور وہ اپنے کلچر کو اچھا گردانتے ہیں، اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. کہ یہ جو ضروریات ہیں یہ بڑا اہم پہلو ہے.
تو ان ضروریات کی مطابقت سے جو آپ کی نیڈ ہی نہیں ہے اس کو ڈیلیور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ کی نیڈ ہے آپ کے ٹیکسز کو انہی نیڈس کو ڈیلیور کرنا چاہیے، انہی ضروریات کو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ تو ایک تو میں پہلے اس زاویے سے دوبارہ سے مقدمہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ضروریات مختلف ہوتی ہیں، آپ کی ایک زندگی میں آپ کی لائف سٹیج کے ساتھ ضروریات بدلتی چلی جاتی ہیں، اس وجہ سے آپ کے ٹیکس کی جو ایلوکیشن ہے اس کو ان ضروریات کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کا سب سے اہم جو یونٹ ہے وہ ڈیوالوڈ یونٹ ہوتا ہے، یعنی وہ محلہ یا وہ تحصیل یا وہ ضلع جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس کی کیا ضروریات ہے۔ تو ایک تو یہ ابھی میں نے موسمی کتنی کہاں گرمی پڑتی ہے، اس وجہ سے کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی سردی پڑتی ہے اس وجہ سے کس چیز کی ضرورت ہے، میں جغرافیے کی بات نہیں کر رہا۔ دوسرا، اگر آپ شکاگو، آپ نے وہ چیف آف سٹاف باراک اوباما کی بات کی، تو دیکھیے چونکہ وہاں پہ ان کو یہ سمجھ بوجھ آ چکی ہے، اور شکاگو کے اندر بھی اسکول ڈسٹرکٹس مختلف ہیں، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے اور انہوں نے باقاعدہ ٹیکس کے حصول کے لیے بھی طریقہ کار بنا دیا کہ سٹی جو ہے، شہر جو ہے، وہ اپنے پیسے ان ٹیکسز سے اس کا حصول کرے گا، اور اس کے نیچے ٹاؤن جو ہے وہ اس طرح حصول کرے گا، اور اس طرح پھر وہ اپنی ایلوکیشنز کریں گے۔ اس وجہ سے شکاگو کو رن کرنا تقریباً ایسا ہے جیسا ایک مڈ سائزڈ ملک کو رن کرنا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ شکاگو کا بجٹ دیکھ لیں اور شکاگو کی کمپلیکسٹی دیکھ لیں اور شکاگو کی ایتھنک کانفیگریشن دیکھ لیں اور ٹینشنز دیکھ لیں اور کرائم دیکھ لیں اور صحت کا نظام دیکھ لیں اور وہ بہترین یونیورسٹی آف شکاگو اور نارتھ ویسٹرن دیکھ لیں اور کمیونٹی سکولز دیکھ لیں اور کالجز دیکھ لیں، تو ایسی کمپلیکسٹی آپ کو نظر آئے گی اس شہر کے اندر جیسے آپ ایک مڈ سائزڈ ملک چلا رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیجیے کہ آپ ایک سٹاف پوزیشن سے، جو کہ بہت پاورفل پوزیشن ہے، چیف آف سٹاف امریکی صدر کا ہونا، آپ نے بھی کہا کہ شاید دوسری سب سے زیادہ طاقتور پوزیشن ہے، مگر بہرحال سٹاف پوزیشن، ایڈوائزری پوزیشن ہے، کسی حد تک سٹاف کی حد تک ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے، مگر لیڈرشپ پوزیشن اس لحاظ سے نہیں ہے۔ آپ کچھ رن نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ امریکی صدر کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ شکاگو کا میئر تو وہ میئر ڈیلی اور ان کے والد اور ان کی سیاست اور ان کے تعلقات، وہ اسموک فلڈ رومز میں جو پالیٹکس شکاگو میں پرانی ہے، ابھی میں وہ مافیا کے ذکر نہیں کروں گا جو وہاں پہ چلتی ہے، اور وہ شکاگو کو ونڈی سٹی لوگ دو وجوہات کی بنا پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے ونڈ ٹنلز بنتی ہیں، ہوا بڑی چلتی ہے، مگر وہاں کے سیاستدانوں کو بھی ونڈ بیگز کہا جاتا ہے۔ تو ایک پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا ایک چیز تھی، شکاگو کا میئر بننا، یہ ایک بہت بڑی چیز تھی امریکی حوالے سے۔ شکاگو کا میئر جو ہے یا نیو یارک کا میئر جو ہے، یہ بہت زیادہ طاقتور پوزیشنز ہوتی ہیں اور بعض گورنرز کی پوزیشن سے زیادہ اہم پوزیشنز ہوتی ہیں۔ تو ایک طرح سے بہت بڑی پوزیشن کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی پوزیشن چھوڑی۔ لیکن آپ نے جو بات کی وہ درست ہے کہ آپ سوچیں اتنی بڑی پوزیشن انہوں نے چھوڑی تو کتنی اہمیت ہوگی ایک شہر کو رن کرنے کی، جس کے پیچھے پھر وہ تمام عوامل کار فرما ہے کہ انہوں نے رسپیکٹ کیا لوکل ضروریات کو، ڈیوالو کر دی وہ تمام چیزیں۔ شہر چلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک ملک چلانا۔ تو یہ آپ نے جس طریقے سے اس کا ذکر کیا شکاگو کا، جو اور بالکل میرے خیال میں شاندار مثال ہے کہ یہ تو واقعی اگر آپ اس کی جو ایتھنک میک اپ دیکھیں، اس کے اور جو ہے نا اس کی جو پیچیدگیاں ہیں شہر کی، تو وہ واقعی ایک مڈ سائز ملک چلانے کے مترادف ہے۔ لیکن اس میں اب دیکھیں نا، آپ نے بہت ساری بہت اہم باتیں کر دی۔ ارجنسی کا آپ نے ذکر کر دیا کہ فوراً آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ہسپتال کے لیے کسی کو اگر 200 میل سفر کرنا پڑے تو ظاہر ہے یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، بہت سے خاص طور پہ ہمارے جو ہے اس میں کانٹیکس میں۔ اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے بات ہو گئی، اس کے علاوہ علاقائی ضروریات کے حوالے سے بات ہو گئی۔ یہ جو آپ نے ریٹائرمنٹ کمیونٹی کا ذکر کیا، یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھا دیا کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ ظاہر ہے علاقائی حکومت پھر اس کے حوالے سے فیصلہ سازی کا عمل کرے گی، اسی کے حوالے سے جو آپ کی جو گڈز اینڈ سروسز کی جو سپلائی ہے، ٹیکسیشن کے حوالے سے، یہ مختلف چیز۔ اس میں آگے میں ایک اور جو چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس حصے میں ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ اہمیت اور افادیت کیا ہے۔
سیاسی نظام جو ہے جو کہ جس کا یہ پہلا زینہ ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہے ان کی جو لیڈرشپ پوزیشنز ہیں اور ان کی جو مضبوطی ہے یا ان کے اپنے اندر جو جمہوریت ہونی چاہیے اس کے حوالے سے علاقائی حکومتیں اور ان کی لیڈرشپ کیا رول جو ہے وہ ادا کرتی ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم سیاسی نقطہ نظر سے بھی دو اور نکات تھے. ایک سیاسی لیڈرشپ کا نقطہ جو ابھی آپ نے اٹھایا ہے, میں اس کو پہلے تبصرہ کرتا ہوں, اور پھر اگر ہم بھول جائیں, کیونکہ میں بڑی تیزی سے, میری گولڈ فش میموری, میں بڑی تیزی سے چیزیں بھول جاتا ہوں, تو میرا بھی یہی حساب ہے اب. تو وہ نہیں, آپ میں تو وہ جیلی فش والا سٹنگ بھی ہے نا, ہمارا تو سٹنگ بھی ختم تو وہ ہے ایلوکیشنز کا معاملہ, ایلوکیشنز کا معاملہ, تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں, مگر پہلے آپ کی جو لیڈرشپ والی بات ہے اس پہ بات کر لیں. دیکھیں لیڈرشپ کہاں سے آئے گی, سوچئے نا, لیڈرشپ ایتھر میں سے تو نہیں اترتی. مطلب ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو جو خدا کی طرف سے لیڈرشپ کی اپوائنٹمنٹ کا عمل تھا وہ تو 1400 سال پہلے ختم ہو گیا. تو اب تو کوئی آپ کو لیڈرشپ کہیں ڈیوائنلی اپروپریٹڈ لیڈرشپ تو نہیں آئے گی. تو پھر لیڈرشپ کہاں آئے گی؟ اگر آپ کے ذہن کے اندر ایک خاکہ ہے, آپ ایک نیا ملک, ایک نیا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں, ایک نئی طریقہ کار جو ہے اس کو تشکیل دینا چاہتے ہیں, سیاسی بھی, تنظیمی بھی, ترقیاتی بھی, تو آپ کیسے کریں گے بھائی؟ یہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ وہ مصدق صاحب بڑے اچھے ہیں, ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں, تو چلیں ان کو لے آتے ہیں, تھوڑی دیر ساتھ رکھتے ہیں, 8-10 سال بعد سے 4 سال بعد سینیٹر بنا دیں گے. یہ طریقہ کار ہے. تو اس میں پسند ناپسند اور ایکسیڈنٹس کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہو جاتا ہے کہ اتفاقی طور پہ یا حادثاتی طور پہ میں آپ سے مل گیا, آپ ایک اہم آدمی ہیں, آپ نے مجھے آپ نے سے بھی زیادہ اہم کسی شخص سے ملا دیا, انہیں لگا کہ یار اس بندے میں کچھ ہے, کوئی بائٹ ہے, اس میں کوئی بات ہے, نئی بات کر رہا ہے, اور یا کوئی مہارت ہے ایسی جو ہماری پارٹی میں اس وقت نہیں. تو آہستہ آہستہ, اور ہر پارٹی آہستہ آہستہ لوگوں کو لے کر آتی ہے, ادر دین نیو پارٹیز جہاں پہ ایک دم لوگ جو آتے ہی ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مگر یہ پرانی پارٹیز جو ملک کی 3-4 ہیں, ان کے اندر ایک بڑا ریگرس طریقہ کار ہے انڈکشن کا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کا. کوئی بھی شخص آتے ہی کسی کو ڈسپلیس کرنا بہت مشکل ہے, اگر ہو بھی تو وقتی طور پہ ہوتا ہے, دوبارہ سے آپ کو وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں نا یو ارن یور اسٹرائپس, تو وہ وقت لگتا ہے. یہ تو طریقہ کار ہے, مگر اس کے یہ سسٹمیٹک طریقہ کار ہے. تو سوال جو سیاسی طور پہ اٹھایا جاتا ہے, یہ جمہوری نظام میں جو اٹھایا جانا چاہیے, وہ یہ کہ پھر لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے نا, چاہے وہ جمہوری نظام ہو یا غیر جمہوری نظام ہو, میں دونوں کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, بلکہ پہلے غیر جمہوری نظام کی دے دیتا ہوں. چین کے اندر کہاں سے لیڈرشپ آتی ہے؟ جمہوری نظام تو ہے نہیں. پہلے آپ کو ایک گاؤں دیتے ہیں چلانے کے لیے, پہلے گاؤں کا کوئی ایک دیتے ہیں اسکول سسٹم چلانے کے لیے یا کوئی اور چیز چلانے کے لیے, میونسپیلٹی چلانے کے لیے, پھر آپ کو ایک ٹاؤن دے دیتے ہیں, پھر آپ آگے بڑھتے ہیں, پھر آپ کو ایک ضلع کا ایکویولنٹ کوئی ہوتا ہوگا وہاں پہ وہ دے دیتے ہیں. ایونچولی ایک ان کا جو اسٹیٹ ہے, ان کا جو پروونس ہے, آپ کو اس کی لیڈرشپ دی جاتی ہے, اور پھر وہ لوگ ٹاپ کے اوپر آ کے ایک بیورو بناتے ہیں جو انڈکٹ کرتی ہے لوگوں کو, جنہوں نے ملک کو چلانا ہے. تو وہ لیڈرشپ کا ایک فلو ہے باقاعدہ جو چلتا چلا آ رہا ہے, اگرچہ وہ جمہوری نظام کے ذریعے نہیں ہے, وہ عوامی امنگوں کی ترجمانی الیکشن کے پروسیس کے ذریعے نہیں کرتا, مگر انہوں نے اپنا ایک پرفارمنس کا سسٹم رکھا ہوا ہے, obviously جس میں فج ہو سکتا ہے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ایڈمنسٹریٹو ہے. جمہوری نظام اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. جمہوری نظام کے اندر تو جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کسی کام کے لیے اور آپ کو کام دیا جاتا ہے, تو ہر 4 سال کے بعد امریکہ میں اور 5 سال کے بعد ہمارے ملک میں آپ کا فوری طور کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ گرتے پڑتے نئی تحصیل سے اوپر جا رہے تو اتنی ہی آپ کی کمپٹنس تھی, اور اگر آپ نے کوئی ایسی یعنی شاندار چیز کر دی ہے, وہ چاند کو گل کر دیا, وہ کیا مصرع ہے کہ چاند کو گل کرو, گل کریں تو ہم جانے ہیں, آہستہ آہستہ آپ اوپر چلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جتنی اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ ہے, آپ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے, آپ احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیجئے, آپ خواجہ صادق, میں اپنی پارٹی کا ذکر کر رہا ہوں,
خواجہ سعد رفیق صاحب کو دیکھ لیجئے، یہ جتنی ہماری لیڈرشپ ہے، کامران مائیکل کو دیکھ لیں، یہ سارے وہیں سے چلے ہوئے ہیں، یہ سارے اسی نظام کی پیداوار ہیں. یہ 1990 کی ڈیوالوڈ ایک سسٹم تھا جس میں نئی لیڈرشپ آئی، اور ابھی تو میں نے وہ گنوائے ہیں جو کامیاب ہوئے، جو ہزاروں کی تعداد میں گرتے پڑتے کہیں نکل گئے، بیکاز ان میں مسالہ سیاسی نہیں تھا، یا ایڈمنسٹریٹو نہیں تھا، یا کوئی ویژن نہیں تھا، وہ تو راستے میں گر پڑ گئے. تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو آپ یہ سوچیں کہ ہماری اس وقت جو لیڈرشپ سیاسی جماعت کی ہے، اس کے نیچے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی ہو، تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی ہو، اور فورتھ ٹیئر لیڈرشپ بھی ہو، تو پھر آپ کو بھی اعتماد رہتا ہے سیاسی طور پہ کہ یہ ایک روبسٹ ہم نے سسٹم بنا دیا اور سسٹم چلتا رہتا ہے. تو آپ یہ مان لیجئے کہ یہ ایک سیاسی ٹریننگ گراؤنڈ ہے. ہمارے ہاں تو کالجوں کے اندر بھی کیونکہ وائلنس بہت بڑھ جاتا ہے، تو وقتاً فوقتاً 3-4 بچے اگر مارے جائیں، شہید ہو جائیں، تو پھر وہ ہم روک دیتے ہیں سسٹم کو. یعنی سسٹم کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں ان کو دور کرنے کے بجائے، یا سسٹم کے اندر جو بری چیزیں ہیں ان کو ہٹانے کے بجائے ہم سسٹم کو ہی اڑا دیتے ہیں. to throw the baby out with the water. So now all we are left with. اب اس میں جو میرے خیال میں یہ جو آپ نے چین کے حوالے سے جو بات کی نا، یہ بہت شاندار نقطہ اس لیے تھا کہ ہم جمہوری نظام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن جمہوری نظام کا وہ جو شراکتی پہلو ہے جس کے اندر انتظامی چیزیں ہوں یا اشیاء یا اس کی جو سپلائی ہے، گڈز اینڈ سروسز کا معاملہ ہو، ٹیکسیشن کا معاملہ ہو، اور ایک لیڈرشپ کو بڑھانے کا معاملہ ہو، وہ ایک غیر جمہوری نظام میں بھی سیڑھی کے زینہ بزینہ جو ہے وہ آپ سیڑھی پہ اوپر جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بہت اہم نقطہ ہے، اور اس نقطے پہ میں اس جو گفتگو کا جو ایپیسوڈ ہے اس کا میں اختتام کروں گا. لیکن جو اگلا ہمارا اس کے حوالے سے جو موضوع گفتگو ہے، اور اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے، جو لوکل گورنمنٹس کا معاملہ ہے، لیکن اس میں ہم یہ میں چاہوں گا آپ سے پوچھنا کہ ہمارے ہاں یہ نظام جو ہے وہ مؤثر کیوں نہیں ہوا. آپ نے بات کی، لوگوں کے نام گنوائے، اپنی پارٹی میں سے لوگوں کو نام گنوائے کہ جو اس سسٹم میں سے گزر کے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد اور باقی بھی بہت ہیں، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ خواہ اپنے تجربے سے اوپر آ گئے ہوں اور آئے ہیں، لیکن جو ہماری علاقائی حکومتوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مؤثر نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اگلے حصے میں کہ وہ کیسے جو ہے وہ کیوں مؤثر نہیں ہے، اور پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کو مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو ناظرین، یہ تو پہلا حصہ تھا ہماری گفتگو کا سینیٹر مصدق ملک صاحب کے ساتھ. اس حصے کا تو اختتام میں کروں گا اور آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا، لیکن اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ ان دونوں کا آپس میں ایک جڑاؤ ہے. تو اگلے گفتگو کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اور ملک صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ اور اپنا بہت خیال رکھیں.